تو اب اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم بیشتر جگہ آیا ہے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ حالانکہ استوى کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر کھڑا ہونا۔ تو اب امام اعظم اس پر بہت بحث کی گئی کتابوں، فلاسفرز نے اور مفسرین نے بہت بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جہاں جہاں استوى علی العرش ہے، کہتے ہیں اس آیت کا معنی ہمیں معلوم ہے، میننگ تو معلوم ہے، یقیناً ترجمہ تو کر سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کیفیت کہ اللہ کس طرح اپنے عرش پر ہے، یہ کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ ایمان لانا آیت پر واجب ہے اور اس کا میننگ معلوم ہے، لیکن کیفیت میں کوئی نہ پڑے کہ ایمان خطرے میں آ جائے، کہ کس طرح وہ مستوی ہے، کس طرح عرش پر ہے، اس چکروں میں نہ پڑے۔ اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے، اب وہ کیسے ہے وہ اللہ جان۔ سید اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، کہا اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اللہ ہر چیز پر قادر ہے جیسا اس کے شان کے لائق ہے۔ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر آپ کہیں گے تو کچھ دو چار مولانا لوگوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے؟ کہاں بھائی جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی عیب منسوب کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے جب آپ کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو ساتھ میں ایک جملہ ایڈ کرتے ہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اس طرح جب آپ یہ کہیں گے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، آپ مستوی کا ترجمہ بیٹھا ہوا بھی نہیں کریں گے۔ اچھا عرش کا معنی کیا ہے؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله مولانا العظیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے اور 8ویں سپارے کا 14 رکوع ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ان ربکم اللہ الذی، کہ تمہارے رب نے پیدا کیا ہے، خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو، فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر۔ اب اس 6 دن سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے 6 دنوں میں۔ ایک جگہ آیا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو 4 دنوں میں پیدا کیا ہے اور باقی کائنات کو 2 دن میں بنایا، فی 4 ایام سواء للسائلین کے الفاظ ہیں۔ لیکن سورج اور چاند جو ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ سورج پیدا نہیں ہوا تو دن کیسے کاؤنٹ ہوگا؟ چاند پیدا نہیں ہوا تو رات کیسے کاؤنٹ ہوگی؟ تو آپ کا جو میرا دن ہے وہ یہ ہے کہ جناب سورج نکلا، جیسے ابھی فجر کے بعد سورج طلوع ہوگا اور سورج غروب ہو جائے گا تو ہم سمجھیں گے دن مکمل ہو گیا۔ رات کے اندر پھر اندھیرا چھا جائے گا، پھر اندھیرا ختم ہو جائے گا تو رات ہو گئی۔ تو ہمارے نزدیک تو دن کی گنتی ہے۔ تو یہ آیت متشابہات، ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اس سے مراد کون سے 6 دن ہیں۔ قرآن کریم اللہ کے نزدیک جو ایک دن ہے وہ کتنے کا دن ہوتا ہے؟ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعد۔ قرآن کی کہتا ہے تمہارے رب کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا بھی ہے۔ سورہ معارج کے اندر اللہ نے فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا جو ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کا بھی ہوگا۔ تو اب اس دن سے کیا مراد ہے؟ یا پھر اللہ نے ایک مثال کے طور پر دن کہا ہے، اس سے مراد اللہ جانے۔ کچھ نے لکھا کہ اس سے مراد 6 پیریڈز ہیں۔ اللہ رب العزت نے 6 ادوار میں 6 اسٹیپ کے اندر اس دنیا کو بنایا۔ اب اس سے مراد دن ہیں کہ ادوار ہیں کہ پیریڈ ہیں، واللہ تعالی عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن قرآن کریم ہمیں یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں اس ساری کائنات کو بنایا۔ ثم استوى علی العرش، اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنانے کے بعد استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا۔ یہ بھی بڑی آیت ایسی ہے جو متشابہات سے مشکل آیات ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے۔ استوى علی العرش سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں نے، ابن تیمیہ کے فالوورز وغیرہ نے تو اس سے مراد اللہ معاف فرمائے کہ اللہ کا جسم ثابت کیا کہ عرش کا معنی تخت ہے اور تخت پر اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ تخت پر اللہ کو بیٹھا ہوا مانیں گے تو تخت کا ایک سائز ماننا پڑے گا، کتنا میٹر کا ہے، کتنا لمبا ہے۔ اچھا جو بندہ تخت پر بیٹھے گا یقیناً اس کا سائز بھی اتنا ہی ہوگا جو
تخت کے برابر ہے، تو اللہ کا بھی ایک سائز ماننا پڑے گا۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو کھڑا اور بیٹھا وہی ہوتا ہے جس کا جسم ہوتا ہے۔ میں اس وقت کھڑا ہو جاؤں تو آپ کو کیسا پتہ پڑے گا کہ میں کھڑا ہوں؟ آپ کو میرے ٹانگوں کی اور میرے جسم کی کیفیت سے پتہ چلے گا کہ میں اس وقت اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہوں، اور جب میں بیٹھ جاؤں گا تو میری باڈی کے اسٹرکچر سے آپ کو پتہ لگے گا کہ میں سٹنگ پوزیشن میں ہوں۔ تو جس کی باڈی ہوتی ہے اس کا اسٹینڈنگ اور سٹنگ ہوتا ہے، جس کی باڈی نہیں ہے تو اس کا کھڑا ہونا، اس کا بیٹھنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے یا اللہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، یا جس طرح ہمارا جملہ کہتے ہیں رے بھائی اللہ کا خوف کرو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ، یہ جملہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کھڑے ہونے بیٹھے ہونے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جسم ہی نہیں، اللہ تو نور ہے، اللہ کا جسم ماننا جائز نہیں۔ تو اب اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم بیشتر جگہ آیا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ حالانکہ استوا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر کھڑا ہونا۔ تو اب امام اعظم اس پر بہت بحث کی گئی ہے کتابوں میں، فلاسفرز نے اور مفسرین نے بہت بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جہاں جہاں استوا علی العرش ہے، کہتے ہیں اس آیت کا معنی ہمیں معلوم ہے، میننگ تو معلوم ہے، یقیناً ترجمہ تو کر سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کیفیت کہ اللہ کس طرح اپنے عرش پر ہے، یہ کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ ایمان لانا آیت پر واجب ہے اور اس کا میننگ معلوم ہے، لیکن کیفیت میں کوئی نہ پڑے کہ ایمان خطرے میں آ جائے گا کہ کس طرح وہ مستوی ہے، کس طرح عرش پر ہے، اس چکروں میں نہ پڑے۔ اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے، اب وہ کیسے ہے وہ اللہ جانے۔ سید اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، کہا اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اللہ ہر چیز پر قادر ہے جیسا اس کے شان کے لائق ہے۔ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر آپ کہیں گے تو کچھ دو چار مولانا لوگوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے؟ کہاں بھائی جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی عیب منسوب کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے جب آپ کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو ساتھ میں ایک جملہ ایڈ کرتے ہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اس طرح جب آپ یہ کہیں گے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، آپ مستوی کا ترجمہ بیٹھا ہوا بھی نہیں کریں گے۔ اچھا عرش کا معنی کیا ہے؟ عرش بھی آیت متشابہات میں سے، میں نے آپ کو اگر یاد ہو درس کے اندر سورہ آل عمران جب میں نے شروع کی تھی تو آپ کو میں نے ابتدا میں جو آیت پڑھی تھی وہ الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اخر متشابہات۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن میں ہم نے دو کس طرح کی آیت نازل کی ہیں، ایک ہے محکمات جن کا معنی مکمل واضح، ہن ام الکتاب وہ ہیں کتاب کی جڑ، واخر متشابہات اور دوسری آیتیں متشابہات جن کے معنی وما یعلم تأویلہ الا اللہ، جن کی اصل معنی تو اللہ کو ہی معلوم ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے ید اللہ، سورہ فتح میں آیا نا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ کیا مراد اللہ کے ہاتھ سے؟ تو علماء ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت۔ اب ید اللہ سے اصل کیا مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا۔ اس طریقے سے عرش کا معنی ہے تخت، بلندی، لیکن اصل میں کیا واقعی کوئی تخت ہے فزیکلی، یا اللہ نے بطور ایگزامپل عرش کہا، یہ اللہ ہی جانتا۔ تو یہ آیت محکمات نہیں ہیں، آیت متشابہات۔ محکمات تو یہ کہ بھئی 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور اللہ پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانا ہے، قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، قرآن پر ایمان لانا ہے۔ متشابہات وہ ہیں جن کا سارا تعلق عالم غیب سے ہے، جنت ہے دیکھی نہیں ہے، ایمان لانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے اللہ کی صفات ہیں دیکھی نہیں ہے لیکن ایمان لانا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو آیت ہے یہ بڑی اہم آیت ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ نے کہا 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا، ثم استویٰ علی العرش، اور پھر اس رب نے استوا کیا عرش پر، اور جملہ ایک ایڈ کیا کریں گے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ نے اپنے، اور اس پر کیا معاملہ امام اعظم کی عقیدہ رکھی، امام اعظم نے فرمایا میننگ معلوم ہے کیفیت معلوم نہیں ہے، ایمان لانا واجب۔ میننگ معلوم ہے کہ عرش پر استوا ہے، کیسے ہے معلوم نہیں، ایمان ہے ہمارا اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے اللہ ہی جانے۔ پھر فرمایا یغشی اللیل النہار، اور وہی ہے کہ جو دن کو ڈھانپتا ہے
رات سے. یطلبو حثیثا، دن اور رات کو ایک دوسرے سے ڈھانپتا ہے. دن آتا ہے تو رات ڈھانپ لیتی ہے، رات آتی ہے تو دن ڈھانپ لیتا ہے. یطلبو حثیثا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو جلدی جلدی طلب کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یعنی دن پیچھے بھاگ رہا ہے رات کے، رات پیچھے بھاگ رہا ہے یہ دن کے. یہ دن گیا یہ رات آئی، یہ دن گیا یہ رات آئی، یہ دن گیا یہ رات آئی. اور اس دور میں تو دن کی آپ سمجھ لیں برکت ہی ختم ہو گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو تم دیکھو گے ایام کی برکت ختم ہو جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم دیکھو گے سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے، اور دن اس طرح گزر جائے گا جس طرح کسی شے کو آگ لگی اور وہ آگ لگ کر کچھ لمحے کے اندر ختم ہو گئی، اس طرح دن مکمل ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجئے ابھی ہم نے فجر پڑھی ہے، یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے جو فجر میں اٹھ رہے ہیں، جو اٹھتے ہی 12-1 بجے ان کے دن تو آدھا دن تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہم امریکہ میں رہتے ہیں یہاں پر جلدی اٹھنے کا رواج ہے، ہم بھی جلدی اٹھنے کے باوجود بھی آپ کو بتا دن کہاں چلا جاتا. یہ بھی فجر میں اٹھے، یہ ظہر ہوئی، یہ عصر ہوئی، یہ مغرب ہوئی اور عشاء. تو فرمائیں گے دونوں ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے لگے ہوئے ہیں. والشمس والقمر، اور اللہ نے زمین اور آسمان کے ساتھ سورج اور چاند کو بھی بنایا، والنجوم، اور ستاروں کو بھی بنایا، مسخرات بامری، اور وہ سب اللہ کے امر کے قبضے میں ہیں. یہ ساری کائنات چل رہی ہے بامری، اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے چل رہی، کوئی اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، سب اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، اور خبردار اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے امر. یعنی تخلیق کرنا بھی اسی کا کام ہے اور ایگزیکیوشن بھی اسی کا کام ہے. یعنی کسی چیز کو پیدا کرنا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو اس بات کا امر دینا کہ یہ کام کرے گی کس طریقے سے، اس میں تصرف کیسے کیا جائے گا، یہ بھی اللہ کا اختیار ہے. اچھا صوفیہ نے دیکھیں ایک آیت ہوتی ہے قرآن کا، یہ اعجاز ہے، ایک عام آدمی پڑھ کے گزر جائے تو پڑھ کر گزر جائے اسی آیت کو، اور کچھ صوفیہ ہیں جو حکمت والے لوگ ہیں وہ اسی ایک آیت پر پوری پوری کتابیں لکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے ہے تخلیق، کریشن بھی اسی کے لیے ہے اور امر آرڈر بھی اسی کے لیے ہے. یعنی کسی چیز کا پیدا کرنا بھی اللہ کی ذمے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس کو پروسیس میں لانا بھی یہ اللہ کے ذمے. اب صوفیہ یہاں فرماتے ہیں ایک ہے عالم خلق، ایک ہے عالم امر. عالم خلق کیا ہے کہ کسی چیز سے کسی چیز کو بنانا، یہ عالم خلق. میاں بیوی کا ملاپ ہوا، اللہ رب العزت نے نطفے کو ٹرانسفر کر دیا، نطفہ ٹرانسفر ہوا، ثم خلقنا النطفة علقہ فخلقنا العلقة مضغہ فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما. پروسیس ہو گیا پورا، 9 مہینے کا وقت آ گیا، ایک چیز سے اللہ نے دوسری چیز بنا دی، یہ خلق. امر کیا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، نتھنگ، اور اس نتھنگ سے اللہ کچھ بنا دے. کیونکہ آپ اگر چائے بناتے ہیں تو دودھ پتی چینی ہوتی ہے تو چائے بنتی ہے، اگر یہ چیز ہی نہ ہو تو چائے بنے گی کیسے؟ بہت سمپل سے مثال میں نے آپ کو دی. اللہ کون ہے؟ اللہ ہے بدیع السماوات والارض. میں نے ایک دفعہ آپ کو 7ویں پارے کے بالکل آخری رکوع میں نے رکوع جب پڑھا تھا تو آپ کو بتایا تھا بدیع، بدعت اسی سے نکلا. بدیع کسے کہتے ہیں؟ بدیع کا معنی بھی کریٹر ہے، لیکن بدیع کا معنی کون سا کریٹر ہوتا ہے؟ ایک تو بندہ وہ ہے کہ جس نے کچھ مٹیریلسٹک پارٹ لے کر کوئی چیز بنا دی، تو وہ اگر مٹیریلسٹک پارٹس نہیں ہوتے فزیکلی تو وہ چیز بنتی بھی نہیں. جہاز نہیں بنتا، کشتی نہیں بنتی، یہ گھر نہیں بنتے، کیونکہ مٹیریل تھا پہلے تو آرکیٹیکچر نے بنا دیا پورا، کنسٹرکٹر نے بنا دیا پورا. اللہ بدیع ہے، کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے اپنے امر سے سب بنا دیا. تو ایک ہے عالم خلق، ایک ہے عالم امر. عالم خلق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں میں خیالات اور آئیڈیاز ڈالتا ہے اور لوگ اسی کے بنائے ہوئے مٹیریل سے کوئی نئی چیز انوینٹ کر دیتے ہیں. اور ایک تھا ابتدا میں عالم امر جسے روح ہے. روح کس سے بنی ہے؟ کوئی مٹیریل تھا فزیکلی جس سے روح بن گئی؟ نہیں. تو کیا ہوا؟ روح اسپیشلی کیا چیز ہے؟ امر کی چیز ہے. اس طرح فرشتے کیا ہیں؟ کسی مٹیریل سے، ہم تو مٹی سے بنے نا، ہم تو مٹیریلسٹک ہیں، لیکن ہم کمبینیشن ہیں عالم امر کا بھی اور عالم خلق کا بھی. کیوں؟ کیونکہ ہماری باڈی کس سے بنی ہے؟
اور ہم میں جان کس سے آئی ہے؟ امر سے. تو ہم کمبینیشن ہیں عالم خلق کا بھی اور عالم امر کا بھی، کیونکہ ہماری باڈی کمبینیشن ہے سول کا بھی اور باڈی سٹرکچر کا بھی. ہم میں روح بھی ہے تو اس وجہ سے ہم عالم امر سے بھی ہمارا تعلق ہے، اور ہم میں مٹی بھی ہے اس لیے ہمارا تعلق عالم خلق سے بھی. فرشتے عالم خلق سے نہیں، عالم امر سے صوفیہ کے نزدیک. تو عالم امر کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے ٹائمنگ نہیں ہوتی. جو عالم خلق کی چیز ہیں 9 مہینے بعد ہی بچہ پیدا ہونا، کیونکہ اس کا تعلق خلق سے. عالم امر کی جو چیز ہے سول ہے، فرشتے ہیں. عالم خلق والے آدمی کو 2 گھنٹے لگنے کسی جگہ جانے میں، عالم امر والوں کو فرشتہ ایک لمحے یہاں پر ہے تو پھر آسمان پر ہے، آسمان پر ہے تو پھر زمین پر ہے، یہاں ہے تو پھر دوسرے ملک میں. ملک الموت ابھی یہاں روح قبض کر رہے ہیں، ایک ساتھ کتنے لوگوں کے انتقال ہوتے ہیں، ملک الموت سب کی روح قبض کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم خلق کے نہیں، عالم امر کے. یہ صوفیہ نے بہت ڈیپلی بات کی جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اب سوچ لیجئے جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، جس کا تعلق جتنا زیادہ عالم امر سے ہے اس کے پاورز اس نے دنیا میں زیادہ ہیں، اور جس کا تعلق اس عالم دنیا اور عالم خلق سے زیادہ ہے اس کی پاور اتنی زیادہ عالم امر والوں کے پاور سے اتنا کم ہے. اللہ اکبر. فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے ہے خلق بھی اور امر بھی. تبارک اللہ، اور برکت والا ہے اللہ، رب العالمین، اور تمام عالم کا رب ہے. ادعوا ربکم. اب پہلے اللہ نے جنتی دوزخیوں کی بات کی اعراف میں، پھر اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا، پھر اپنی شان کو بیان کیا. شان کو بیان کرنے کے بعد اب آخر میں بات کیا آ رہی ہے؟ ادعوا ربکم. دعا مانگو اپنے اللہ سے، دعا کیا کرو اپنے پروردگار سے. کس طرح دعا کیا کرو؟ تضرعا. تضرعا کا معنی گڑ گڑا کر مانگا کرو، وخفیہ، اور آہستہ آہستہ مانگا کرو. چلا چلا کر دعائیں نہیں مانگو. دعا مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تضرعا وخفیہ، عاجزی سے، انکساری سے، گڑ گڑا کر. تضرعا مانے انکساری کے اندر دعا مانگو، وخفیہ، اور آہستہ آہستہ چپ کے دعائیں مانگو. خفیہ دعا مانگو. اس سے مراد کیا؟ چلا کر دعائیں نہیں مانگو. اللہ چلا رہا آدمی، بھائی کیا ہو گیا خدا کے بندے، آہستہ آہستہ مانگو. اور پھر گڑ گڑانا بھی ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بے دلی سے آمین. اور کب ختم ہوگی دعا؟ بعض وقت کیا ہوتا ہے کچھ لوگ پوری محفل میں شرکت کریں گے، دعا میں ادھر ادھر بھاگ جائیں گے. جو محفلیں کروانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کچھ محفل میں بیٹھے رہیں گے، آخر کے اندر بھاگم دوڑی ہو جائے گی. ارے بھائی الدعاء مخ العبادہ، انس بن مالک فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر. اب یہ سوچیں میں اور آپ دعا جو کر رہے ہیں کیا ہم اس میں گر گڑا رہے ہیں؟ کیا ہماری دعا میں ہمارے منہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے؟ نہیں نکل. تو گر گڑانا جب تک نہیں ہوگا تب تک وہ دعا ہی نہیں ہوگی جو اللہ کے بارگاہ مانگنی چاہیے. تو اللہ سے مانگیں تو بہت گر گڑا کر مانگیں. اللہ کہہ رہا ہے ادعوا ربکم، اللہ سے مانگو. اور دیکھیں مانگنا بھی اس سے اور سلیقہ بھی وہ سکھا رہا ہے. تضرعا گر گڑا کر مانگو، وخفیہ، اور بہت چپ کے مانگو. اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر بھی جب دعا مانگو تو دعا مانگ کر کوئی اکیلے کمرے میں رات کو تہجد میں اٹھ گئے، مصلی بچھایا، اب کوئی نہیں دیکھ رہا، نا خفیہ ہے نا، کوئی نہیں دیکھ رہا، ایسے لمحے کے اندر اٹھے اور روتے ہوئے اللہ سے مانگو اللہ مجھے بخش دے، اللہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے. تو کیا ہوگا کہ خفیہ بھی ہوگا اور تضرع بھی ہوگا اس میں. پھر اللہ فرما رہا انہ لا یحب المعتدین، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دعا میں حد سے نہ بڑھو، وہ مانگو جو میک سینس کرتا ہو. اسے عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ میرے بیٹے نے دعا مانگی اور کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں وائٹ کلر کا محل عطا فرما، اور جب میں جنت میں داخل ہوں تو میرے رائٹ ہینڈ پر پڑے، یعنی مجھے جنت میں ایک وائٹ محل دے، اور جب میں جنت میں داخل ہوں تو سیدھے ہاتھ پر پڑے ہو. تو ان کے والد نے کہا بیٹا دعا یہ مانگ اللہ مجھے جنت عطا کر دے. دعائیں بھی کسٹم مانگ رہے ہیں آپ کے، یہاں جاؤں تو الٹے ہاتھ پر یہ آئے اور سیدھے ہاتھ پر یہ. تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن مغفل نے بیٹا دعا مانگو اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے اور دوزخ سے پناہ عطا فرمائے. تو اس طرح دعا میں حد سے بڑھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے 1000 سال کی عمر دے دے، اور پھر کسی کو دعا دینا اللہ جیو 1000 سال. بھائی بندہ جی نہیں سکتا.
ہزاروں سال آپ دیں، اللہ جب تک زندگی ہی رہے صحت کے ساتھ رہے، عافیت کے ساتھ رہے، سلامتی کے ساتھ رہے، خیر کے ساتھ رہے، اور جب موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اللہ رب العزت اس وقت ایمان سلامت رکھے۔ ایسی دعائیں دیں۔ تو دعا کے اندر اس طرح ایسی چیز مانگنا جو ناممکن ہو، اللہ تعالیٰ مجھ میں وہ صلاحیت دے کہ میں سپرمین کی طرح اونڈے لگ جاؤں، ممکنات میں سے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں جو حد سے بڑھنے والی ہوں وہ دعاؤں میں نہیں مانگنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، دو چیزیں یاد رہیں، پہلے کیا چیز تھی؟ تضرع اور خفیہ۔ اب اگلی آیت میں دو چیزیں اور آ رہی ہیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ انشاءاللہ رکوع مکمل کرتے ہیں 14واں اور پھر اختتام کرتے ہیں کہ اور فساد نہ کرو زمین میں بعد اصلاحیہا، اصلاح کے بعد، صلح کے بعد، جب زمین کے اندر خیر ہو جائے، صلح ہو جائے، اس کے بعد زمین میں خرابی پیدا نہ کرو۔ کہیں سکون ہے تو وہاں کا سکون برباد نہ کرو، کہیں خیر ہے تو وہاں کا خیر برباد نہ کرو۔ تو وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ وَادْعُوهُ، اور اللہ سے دعا کرو۔ اب پہلے بھی دعا کی بات آئی، اب دوبارہ آ رہی، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ سے مانگو خوف کی حالت میں بھی اور امید اور لالچ کی حالت میں بھی۔ ایمان کس کا نام ہے؟ صوفیہ نے فرمایا ایمان ہے الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان نام ہے خوف کا اور امید کا۔ حضرت عمر نے اس کو بہت اچھی طرح وضاحت کی، فرمایا حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر اعلان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں صرف ایک ہی آدمی کو بھیجے گا اور کسی کو نہیں بھیجے گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آدمی میں ہی ہوں گا۔ اور کہتے ہیں پھر اعلان ہو جائے کہ جہنم میں صرف اللہ ایک ہی آدمی کو بھیجے گا، باقی سب کو جنت میں بھیج رہا ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ خوف ہوگا کہ شاید وہ آدمی میں ہی ہوں گا۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت، اللہ کی رحمت سے امید بھی رہے، لیکن یہ نہ ہو کہ جہنم سے عذاب سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ رحمت کی امید اور اللہ کا خوف، یہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے۔ اللہ وہی بات کر رہا ہے، وَادْعُوهُ، اور اللہ سے مانگو کس کنڈیشن میں، کس کیفیت میں؟ خوفاً وطمعا، خوف بھی اللہ کا ہو، رحمت بھی اللہ کی رہو، لالچ بھی ہو، امید ہو اللہ تو ہی بخشے گا، اللہ تیری بارگاہ میں سوال کریں گے تو تو کرم فرمائے گا۔ دونوں کنڈیشن، بیچ بیچ کی کنڈیشن میں چلتے ہوئے اللہ سے مانگو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ ہم نیاز دیتے ہیں اس میں ہی پڑھتے ہیں، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے، احسان کرنے والوں کے۔ اور احسان سے مراد ایک تو وہ احسان کے مفہوم ہے کہ میں نے کسی کو کوئی بھلائی کر دی، احسان، حالانکہ احسان کا دائرہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ جو شریعت میں اور احادیث طیبہ میں احسان جس کو کہا گیا، احسان نکلا حسن سے۔ ہر دین کا کام پرفیکشن کے ساتھ کرنا یہ احسان ہے۔ نماز پڑھ رہے تو جیسی نماز پڑھنی چاہیے اس کو اس حسن کے ساتھ ادا کرنا احسان ہے۔ جس طرح چیریٹی کرنا چاہیے اس کو اس پرفیکشن کے ساتھ کرنا وہ احسان، یعنی پرفیکشن اپنی عبادات میں پیدا کر لینا یہ احسان ہے۔ یقیناً جب آپ کسی کی مدد کریں گے آپ کا دل کے اندر نرمی آ جائے گی تو یہ بھی ایک احسان ہے۔ تو کسی کی مدد کرنا، کسی پر احسان کرنا، یہ بھی احسان کی ایک قسم ہے، لیکن احسان کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ تو اللہ نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ دو آیات رکوع مکمل ہوتا ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے، يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، جو کہ بھیجتا ہے، ریاح، ریح کی جمع ہے، ریح کا معنی ہوا، وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ مبشرم بین یدی رحمتی، بشارت بنا کر، خوشخبری بنا کر اپنی رحمت کے ساتھ۔ وہی اللہ ہے جو آگے آگے ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر اپنی رحمت کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ اس کو سوچئے کہ ایک شخص ہے جو کسان ہے، بیج بو چکا ہے، ہل چلانے کے لیے ریڈی ہے، اور پورے سال کی آمدنی اس کی اس فصل پر منحصر ہے، اور بارش نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ مالک بیج میں نے ڈال دیا، اب یہ موسم اگر نہیں بدلے گا تو مالک میرے بچے بھوکے رہیں گے، میرا پورا سال کیسے گزرے گا؟ اب اچانک سے کیا ہو؟ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اب اچانک سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو آنے لگیں تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کون ہے جو ٹھنڈی ہوائیں بارش سے پہلے بھیج رہا ہے؟
اب سوچئے اس کسان کے بارے میں، اس کی خوشی کا عالم کہ جو بارش سے کتنا خوش ہوتا ہوگا جب اس کی زمین پر فصل اگنے کے لیے بارش اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی اللہ ہے جو بارش کو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر آگے آگے اپنی رحمت کے ساتھ، حتیٰ اذا اقلت، یہاں تک کہ جب وہ ہوا اٹھاتی ہے سحاباً ثقالاً، سحاب کہتے ہیں بادل کو، ثقال ثقیل کی جمع ہے، ثقال کا معنی ہوتا ہے بھاری، اور جب وہ ہوا اٹھا لاتی ہے بھاری بادلوں کو، یہ بادلوں کو آگے چلا کون رہی ہوتی؟ ہوا چلا رہی ہوتی، سحاباً ثقالاً، اور جب یہ ہوا بادلوں کو اٹھا لاتی ہے، سقناہو، اور چلاتی ہے، ہانکتی ہے، یعنی اب ان کو چلاتی ہے، چلو بھائی ادھر چلو 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 چلو، ہوا آگے لے کے بڑھتی ہے، کس طرف بڑھتی ہے؟ لبلد میت، بلد مانے زمین، شہر، اس شہر کی طرف، میتن جو میت ہے، میت سے مراد مردہ ہے، یعنی ایسا شہر جہاں پر قحط سالی ہے، ایسی زمین جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، زمینوں کے اوپر آب و گیا نہیں ہے، کوئی فروٹ پھل پھول نہیں ہے، تو وہ ہوائیں ہم بھیجتے ہیں، ان ہواؤں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس کے بعد بادلوں کو اٹھاتی ہیں، بادلوں کو چلاتی ہیں، اور اس شہر میں ہمارے حکم سے لے کر آتی ہیں جس شہر کے اندر بارش نہیں ہو رہی۔ پھر کیا ہو رہی؟ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اب ان بادلوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، ہم پانی کو نازل کرتے ہیں، ہم بارش کو نازل کرتے ہیں۔ جب بارش نازل ہوتی ہے، زمین پر پڑتی ہے، وَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تو پھر ہم نکالتے ہیں ہر پھلوں کو، ہر میوہ جات کو اس زمین سے جس پر بارش کا پانی پڑا۔ اللہ کہتا ہے كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، یہ سارا پروسیس سمجھ لیا، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طریقے سے قیامت کے دن ہم مردوں کو زمین سے نکالیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ ساری بات اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ کوئی اگر کہے کہ یار بندہ مر گیا، اب تو 1 مہینے بعد اس کی قبر کھود کر دیکھو تو اس کا جسم ہوتا ہی نہیں ہے، ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں، یہ ہڈیوں والا جسم کل باقاعدہ آدمی بن کر زمین سے کیسے نکلے گا؟ تو اللہ نے پورے پروسیس کو بیان کیا کہ کیسے بادل آئے، کیسے بارش برسی، بارش کے پانی کو کس طرح ایبزارب زمین نے کیا، اور زمین سے پھر کس طریقے سے ہر قسم کے پھل فروٹ نکلے۔ یہ کون نکال رہا ہے؟ اللہ۔ فرمایا جس طرح یہ پروسیس سمجھ گئے نا، ہم اسی طریقے سے کل قیامت کے دن جب مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تو یہی پروسیس ہوگا۔ آخری آیت فرمایا والبلد الطیب، اور فرمایا کہ اور جو بلد طیب ہے، بلد کا معنی شہر بھی ہوتا ہے اور زمین بھی ہوتا ہے، والبلد الطیب، اور جو اچھی زمین ہے، طیب زمین ہے، پاک زمین ہے، یخرج نباتہ، نبات معنی پھل، نباتات، فروٹ، سبزی، اور جو اچھی زمین ہے، یخرج نباتہ، نکلتی ہے نباتات، بِإِذْنِ ربی، اللہ کی اجازت سے اس زمین سے، اللہ حکم دیتا ہے تو اچھی زمین سے پھل فروٹ نکلتے ہیں۔ اور والذی خبث، اور ایک زمین جو ہوتی ہے بنجر، والذی خبث، اور زمین جو خبیث ہے، بنجر ہے، اس پر بھی بارش برستی ہے، لیکن لا یخرج الا نکدا، اس سے کوئی فروٹ اور میوے نہیں اگتے، الا نکدا، سوائے گھاس پوس کے، جھاڑیوں کے، کوئی چیز نہیں اگتی ہے۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کر، بدل بدل کر آیاتی اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے دکھاتا ہے تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہاں پر داتا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، کہتے ہیں قرآن سنتے سب ہیں، لیکن قرآن تو ایسی چیز ہے کہ جس کا ایک آیت بھی ہدایت دینے کے لیے کافی ہے، لیکن کیا بات ہے کہ ہم 30 پارے پڑھ لیتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، قاری بن جاتے ہیں، تراویح پیچھے کھڑے ہو کے سن لیتے ہیں، پورے نمازی روزانہ قرآن سن رہے ہیں، روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، لیکن بدلاؤ زندگی میں کیوں نہیں آ رہا؟ تو حضور داتا صاحب کشف المعجوم میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح اللہ کی زمین ہوتی ہے نا، اس طرح دل کی بھی اللہ کی ایک زمین ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جو عام طور پر زمین اس آیت کے تحت لکھا کہ عام طور پر زمین ہے کہ زمین اگر اچھی ہے تو کیا لے کر آئے گی؟ پھل لائے گی، اور بِإِذْنِ ربی، اللہ کے حکم سے اس کے اندر سے نباتات پیدا ہو جائیں گے۔ اور اگر زمین ہی خبیث ہے، بنجر ہو گئی ہے، تو کچھ نہیں لے کے آئے گی سوائے گھاس پھوس کی۔
تو دل کی بھی ایک زمین ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں اگر دل گناہ کرتے کرتے اتنے سخت ہو گئے کہ اگر دل کی زمین بنجر ہو گئی ہے تو پھر اللہ کی رحمت، قرآن کی آیات، اللہ کا نور بھی اس بنجر زمین پر اثر نہیں کرتا۔ اور اگر دل کی زمین اس قابل ہے کہ اگر اس پر رب رحمت الہی کا نور برسے، اس پر اللہ کی رحمت کا چھینٹا برسے، اور وہ زمین اس قابل ہے، دل کو تم نے ابھی تک اتنا پاک رکھا ہوا ہے کہ اگر رحمت کا چھینٹا پڑے گا تو نباتات اور فروٹ اور پھل پیدا ہوں گے، تو پھر سمجھ لو انشاءاللہ عز و جل کوئی نہ کوئی بات دل پہ چوٹ کرے گی اور اللہ تمہیں ہدایت کے راستے عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستوں، اپنے دل کی طرف توجہ کیجیے۔ اگر قرآن پڑھ کر بھی، نماز پڑھ کر بھی، دین کی طرف آ کر، مسجد میں آ کر دل گھبراتا ہے، دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا، دل نہیں چاہتا قرآن پڑھنے کا، دین کی بات سمجھنے کا، تو کہیں خدا نہ خواستہ دل کی زمین بنجر تو نہیں ہو گئی؟ اس پر غور کریں میں اور آپ بھی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے کہ دین میں ہمارا دل نہیں لگ رہا تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری دل کی سختی کو دور کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کبیرہ ایک دفعہ کرتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا پورا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں پھر کوئی نیکی اور نصیحت کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا ناصحہ نصیحت نہ کر دل میرا گھبرائے، دشمن جانتا ہوں اس کو جو مجھے سمجھائے۔ پھر ہر آدمی دشمن لگتا ہے جو اچھی بات کرے، جو اس کو سمجھائے گا وہ کہا بھائی اس سے ملنا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں۔ تو میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو دور کرے اور ہمارے دل کو نور الہی سے منور کر دے، اور ہمیں عبادتوں کی لذت، تلاوتوں کا شوق اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ سیٹرڈے کو انشاءاللہ 8واں سپارہ ہمارا آج کے درس میں الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ سیٹرڈے کو 8ویں سپارے کی تکمیل کے شکرانے میں ہم نے ناشتے کا اہتمام رکھا ہے، تو آپ تمام احباب فجر بھی یہیں پڑھیں اور ناشتے بھی شرکت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔